الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جو خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں، یعنی وہ صرف جمعرات اور جمعے کے دن زمین پر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں۔ اللہ جمعرات کی رات فضول باتوں میں گزارنی ہے، جمعہ کا دن کھیل کود میں گزارنا ہے۔ یہ خاص وقت ہے درود پڑھنے کا، یہ خاص وقت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں گویا حاضری دینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ ایک کمال ہے، یقین بتاؤں آپ کو، دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے۔ اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا، مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کرو، جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات، اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم پکارتے، ہمیں جلدی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا۔ ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی۔ سوچو نا اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی، جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں، اے میرے مولا پھنس گیا ہوں، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے۔ بولو نا جو دل میں، اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو، ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے۔ ارے تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹ آئے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے، تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے۔ بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے۔ یہ فارمولہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا، اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے۔ ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے۔ ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا، اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ اس کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سونے کے لیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے۔ اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں، کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر۔ ہوا کیا کہ وہ سوئے اور پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری
اور اس پہاڑ کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی. کلوز، دروازہ کلوز ہو گیا. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا کہ اندر پھنسے ہوئے کسی کو بتاتے کہ ہم اندر پھنس گئے. وہ اندر ہو گئے اور دروازہ جو اس غار کا منہ تھا وہ چٹان سے بند ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، کسی کو بتا تو سکتے نہیں، آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں آقا فرما رہے ان تینوں نے کام کیا کیا؟ پھنس گئے تھے، کوئی چارہ نہیں تھا، اللہ کو پکارتے ہیں. تینوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں. تینوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہونا تو اس اچھے کام کا وسیلہ پیش کر کے اس اچھے کام کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سے یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. اچھا جناب، پہلے بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا. اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دھو کر آیا، لیٹ ہو گیا، آیا تو والدین سو گئے تھے، بچوں کو بھوک بھی لگی تھی، مگر میرے عشق نے، ادب والدین نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. ساری رات انتظار کرتا رہا، اپنے والدین کے انتظار میں کھڑا رہا. میرے ادب نے یہ بھی نہ مجھے اجازت دی کہ والدین کو جگا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے، میں آ گیا ہوں. میں سرہانے کھڑا رہا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، ساری رات میں کھڑا رہا ماں باپ کے ادب میں، صبح ہو گئی تو میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے. اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے. اس بندے نے دعا ختم کی. آقا فرماتے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا. وہ پتھر جو کرین سے نہ ہلے، وہ چٹان آٹومیٹکلی دعا جو ہے اثر رکھتی ہے. پتھر سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں. اب دوسرے کی باری آئی. اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اے رب کریم، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، لڑکی تھی، میری کزن تھی، اور میں اس پر بڑا عاشق تھا، بڑا محبوب رکھتا تھا اس کو، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی. اب ایک بار وہ لڑکی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی، قحط میں گرفتار ہوئی، کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے. وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے مدد کر دو، تم میرے کزن ہو، مجھے بڑی ضرورت ہے. اب چونکہ پہلے سے مجھے وہ پسند تھی، ارادہ برا تھا، تو میں نے اس لڑکی کو کہا ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو میں دے دوں گا، مگر تم مجھے اپنا آپ حوالے کر دو، برا کام میرے ساتھ کرو. بیچاری مجبور تھی، میرے ساتھ وہ برائی کے لیے تیار ہو گئی. یا اللہ جب میں اس کے ساتھ قریب ہوا، وہ اللہ کی بندی مجھے کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر اور ناجائز طور پر یہ کام نہ کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. جب اس عورت نے، یہ لڑکی نے مجھے یہ بات کہی، کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا تھا، قابو تھا میرا اس عورت پر، مگر جب اس لڑکی نے مجھے تیرا خوف دلایا، اے اللہ فقط تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اے میرے مالک کام اکیلے میں کیا تھا، آج پھنس گیا ہوں. اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے رب کریم آج اس مصیبت سے نکال دے. وہ پہاڑ تھوڑا اور سرک گئے، وہ چٹان اور سرک گئی. آقا فرماتے ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں. اب تیسرے بندے کی باری تھی. ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے ایک بار کچھ کام کیا، چند مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا، کام کر کر ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بھول گیا اپنا جو حق تھا وہ لینا، بھول گیا، چلا گیا. اے رب کریم جب وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے. کچھ سالوں بعد وہ مزدور پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری باقی رہ گئی تھی بھائی، میں لینا بھول گیا تھا، وہ پیسے مجھے دے دو. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یہ تم اتنا بڑا ریوڑ جانوروں کا دیکھ رہے ہو، گائے بکریاں یہ سب تمہاری ہیں. اس نے کہا یہ ساری میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہا بھائی جو تمہارے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگائے، کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ یہ حصہ تمہارا ہے. وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، یقین نہ آیا. مگر پھر جب میں نے کہا یہ تیرا ہی ہے، وہ مزدور سارے جانور لے گیا. اے میرے مالک جو میں نے ایمانداری کی، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے.